وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وزد درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جامع الکمال وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب الميراث مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقتحم يات لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے سونا جدھروں گیا دن چڑھوندا گیا ਉਹਦੇ رتبے نو لوگاں نے مننا ہی سی سونا پتھراں نو کلمے پڑھوندا گیا قطرے کو سمندر اور ذرے کو صحرا کرتے ہیں کائنات کو غم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں می وریا کستوریاں دا جد یار نے نچوڑیاں زلفاں می وریا کستوریاں دا جد یار نے نچوڑیاں زلفاں وارث شاہ قبلہ ادھر بنیا جدھر یار نے موڑیاں زلفاں اور ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ شام دنے ایہو شور ڈٹھا وارث شاہ اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز مکرم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل محبت نوجوان دوستوں بھائیوں میں اور آپ ماہانہ درس قرآن کی اس خوبصورت محفل پاک کے اندر حاضر ہیں اللہ آنے والے ہر دوست کو قدم قدم پر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو رب تعالیٰ نے اس امت پر خاص مہربانی اور کرم کر کے عطا فرما کر ساتھ اپنی محبتوں کے ساتھ نوازا بھی اور اس امت کو فرما دیا کہ کن تم خیر امہ تم بہترین امت ہو تم بہترین کن تم خیر امہ تم بہترین امت ہو بہترین امت کیسے ہو کیا یہ گناہ نہیں کرے گی کیا یہ زنا نہیں کرے گی شراب نہیں پیے گی غلط کاریاں نہیں کرے گی سب کچھ کرے گی مگر بہترین اس واسطے فرمایا کہ بہترین نبی کا کلمہ پڑھا ہے سارے نبی بہتر ہیں کسی نبی میں کوئی کمی سارے نبی بہتر ہیں مگر حضور جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں میرے آقا حضور نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اب دیکھیے یہ کن تم خیر امہ نا اس کو ذرا تھوڑا سا مشکل کر کے سمجھ لیں پھر مزہ آ جائے گا کن تم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا جیسے مثال کے طور پر میں کہتا تم سارے حضور کے غلام ہو تم سارے حضور کے تو یہ جو میں تم کا لفظ بول رہا ہوں یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ تم جو سامنے بیٹھے ہو تم جو جس وقت میرے اور آپ کے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لب مبارک سے قرآن کا یہ جملہ امت تک پہنچ رہا تھا اس وقت سب سے پہلے یہ جملہ کنہوں نے سنا حضور کی زبان سے؟
بولے نا، حضور کے صحابہ نے سنا نا۔ آج بڑی نا بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، ہر بندہ جناب مفتی اعظم پاکستان بنا ہوا ہے، بات بات پہ فتوے جاری ہوتے ہیں، صحابہ ٹھیک نہیں تھے، صحابہ ایسے تھے، صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے لڑائی ختم کروا دی۔ اگر قرآن سمجھے تو لڑائی کوئی نہیں، قرآن سمجھ آ جائے تو لڑائی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کن تم خیر امہ، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو سامنے حضور کے بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے رب اپنا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے۔ فرمایا کن تم خیر امہ، اے وہ لوگو جو تم حضور کے سامنے بیٹھے ہو، تم بہترین امت ہو۔ تم اچھا، آج ہم لوگ نا بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، فلاں خطیب بڑا اچھا ہے، فلاں علامہ صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑی پیاری تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ ہر عالم دین جو حضور کی بات کرتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ سب کی تقریریں اچھی ہیں، مگر میرے رب کی تقریر سے بھی کسی کی اچھی تقریر ہے؟ آج علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے نا، اپنی اپنی ریسرچ ہے، تو بتاؤ جو میرے رب کی تحقیق ہے۔ رب نے فرمایا بھائی بہترین امت وہ ہے جو حضور کے صحابہ ہیں۔ کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب کوئی جناب جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا مولوی ہو، آخر بات تو اللہ کے قرآن سے ہی کرے گا نا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کن تم بہترین امت ہو، حضور نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو فرمایا، اور اب بعض نے کہا نہیں اس میں ساری امت مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہترین نہیں ہو، بلکہ تمہارا نبی سب نبیوں سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اسی لیے بریلی سے آواز آتی ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے آقا جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب جو اچھا ہوتا ہے نا اس کی تابع داری کی جائے، حضور سے اچھا کائنات میں، سوچ کے بولنے، کائنات اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں کسی کا اچھا خاندان نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کائنات میں کسی عالم کی تقریر اور بیان نہیں ہے، کردار حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں۔ بتاؤ کتنا اچھا کردار ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہہ کے جس کے خلق عظیم کی قسم میرا رب کھا رہا ہے۔ کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے اشرف ہیں، اللہ اکبر۔ ایک جھلک دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی ہے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا ہمسایہ نا یہودی تھا، بڑا سخت بد مزاج قسم کا، بدتمیز قسم کا تھا۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو وہ روزانہ تنگ کرے، یہ ذرا کمزور تھے، حضور سے آ کے کہتے یا رسول اللہ میرا ہمسایہ مجھے روزانہ برا بھلا کہتا ہے، اجازت ہو تو جواب دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، صبر کرو۔ کیا کرو؟ آج ہم نے تو کبھی بھی نہیں نا پوچھا، ہمسایہ تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے تو ہم کہیں ہم اندر سے ڈنڈا لینے چلے جاتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ کاش کہ ہم اندر پڑھنے چلے جائیں حضور نے ہمسایوں کے بارے میں کیا کہا تھا، پھر فیصلہ کریں حضور کی تعلیم سے کہ ہمسایہ نے برا کہا ہے میں نے اس کو برا کہنا ہے؟ نہیں، دیکھو حضور کا صحابی ہے، حضور سے پوچھنے چلا گیا یا رسول اللہ ہمسایہ نے برا کہا ہے، اجازت ہے ذرا اس کی جوابی کارروائی کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، صبر کرو۔ 2-4 دن گزرے، پھر اس نے ایسا ہی کیا، پھر آگے یا رسول اللہ آج پھر وہ بولا ہے، ہو اجازت تو پھر میں کروں 2 ہاتھ؟ حضور نے فرمایا نہیں، صبر کرو۔ بولو نا کیا کرو؟ بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، مگر یہ ہے تابع داری۔ دشمن اپنا ہے، برا بلا صحابی کو کہہ رہا ہے، اور اجازت کس سے لینے جا رہے ہیں؟ نبی پاک سے۔ آقا آپ راضی ہوں جس کام میں کرنا وہی ہے کرنا۔ اب دیکھیے 2-4 دن گزرے، پھر اس نے کی۔ حضور جب بھی جائیں یہ حضور کہیں نہیں بھائی جواب نہیں دینا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا حضور سے۔ اب یہ برداشت کرتے رہتے، یہ کہتا ہے ایک دن صبح سویرے یہ آئے تو یہودی نے بہت زیادہ بڑھ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی نے کہا میں نہیں اب جا کے کہتا۔ انہوں نے پھر کہنا صبر ہی کرو، تو میں پہلے ہی صبر کر لیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، حضور نے اپنے صحابی کا چہرہ دیکھا،
میرے آقا نے فرمایا خیریت ہے، آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو؟ آقا وہ میرا جو ہمسایہ نا آج تو اس نے حد ہی کر دی ہے، اور آپ فرماتے ہیں صبر کرو۔ حضور نے فرمایا اچھا زیادہ پریشان ہو گئے ہو؟ آقا آج بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو تم نا اپنا گھر چھوڑ دو، گھر خالی کر کے کہ گھر بدل لو۔ مگر حضور کی حکمت دیکھو، حضور تو جانتے تھے نا کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو پہلے اپنے گھر کا سامان باہر نکالو، گلی میں رکھو، پھر مدینے میں کوئی خالی گھر تلاش کرنا شروع کرو۔ اور لوگ پوچھیں گے نا جب گلی میں سامان پڑا ہو تو لوگ تو پوچھتے ہیں نا خیر ہے جی آج سارا ہی سامان باہر کڈیا جی۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا جب گھر کا سامان باہر پڑا لوگ پوچھیں گے کیوں نکالا ہے، یہ نہ کہنا کہ ہمسائے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اس لیے گھر چھوڑ کے جا رہا، یہ کہنا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ آیا ہوا ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ آیا ہوا ہے، یہ نہ کہنا میں ہمسائے سے تنگ ہوں۔ جی آقا جیسے آپ کا حکم۔ اب وہ صحابی رسول نے گھر کا سامان باہر نکالا، لوگ پوچھنے لگے بھائی خیریت ہے آج گھر کا سامان باہر نکال رہے ہو؟ کہا گھر چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ تو وہ روزانہ کرتا تھا، مگر ادب دیکھو، اخلاق دیکھو اور صبر کا مظاہرہ دیکھو۔ اب ایسا ہی ہوا، کسی نے سنا اس سے وہ یہودی کھیتوں میں کام کر رہا، اسے جا کے کہا وہ تیرا ہمسایہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ ہے۔ تو یہودی کو تو پتہ ہے نا میں نے کیا کرتوت کی، وہ کہتا ہے میں تو کوئی نہیں تنگ، ویسے میں نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، میں نے تنگ۔ کہا وہ جس کو تو نے تنگ کیا ہوا ہے نا وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہودی آیا اپنے گھر کے دروازے پہ صحابی کو دیکھا، کہتا ہے خیریت ہے آج گھر کا سامان باہر نکالا ہوا ہے؟ کہا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ مجھ سے تنگ ہیں، اس لیے مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں تنگ تو نہیں ہوں، تنگ کرتا ہوں پہلو منو تے دس تو مجھے جواب کیوں نہیں دینا، میں تجھے برا بھلا کہتا ہوں تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا، یا تجھے جواب نہیں آتے؟ صحابی رسول کہتے ہیں بڑے جواب آتے سن تگڑے تگڑے تیرے نال، جوابی کاروائی مینوں بڑی آندی سی پر میں نہیں بولوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے آقا اجازت نہیں دیتے، میرے نبی نے مجھے اجازت، میرے آقا نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ میں گڈی تے میں اڑ رہا ہاں تے مینوں کو اڑا رہا پچھوں، میں گڈی تے ہاتھ میرے سجنا دے ہاتھ وچ میری ڈور، میں نہیں کر رہا، جو حضور کہیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں تیرے آقا؟ کہا میرے آقا سے پوچھنے جاتا تو یہ جھگڑا کرتا ہے، تو نے کبھی نہیں پوچھا گھر کیوں نہیں جاتا، پیچھے کی طرف بھاگتا ہے؟ کہا ہاں یہ بات تو ہے، تو روزانہ جب جھگڑا کرتا تو گھر کی بجائے مسجد نبوی کی طرف جاتا تھا، کیا وجہ ہے؟ کہا حضور سے پوچھنے جاتا تھا، جواب دوں کہ نہ دوں؟ کہا وہ پھر کیا کہتے؟ کہا وہ کہتے نہیں نہیں ہمسایہ بڑے حقوق ہیں اس کے، صبر کر، برا بھلا نہ کہ اگر چاہے یہودی ہے تو ہمسایہ ہی، ہمسایہ ہونے کے ناطے اس سے تیرے بارے میں تو اس سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن، تو اس لیے میں چپ کر کے واپس آ جائے، جواب نہیں۔ وہ کہتے اچھا بچپن سے تو میرے گھر میں رہ رہا ہے، تیرے اخلاق ایسے نہیں تھے پہلے، جب سے تو نے کلمہ پڑھا چینجنگ اس وقت تیرے اندر آئی ہے، پہلے تو بھی جھگڑتا تھا لڑائی کرتا تھا اب نہیں کرتا۔ کہا میں نہیں کرتا اس لیے کہ میرے آقا مجھے اب اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے اچھا ایسا کر پہلے نہ مل کے تیرے گھر کا سامان اندر رکھتے ہیں۔ اب وہ یہودی صحابہ کے ساتھ مل کر گھر کا سامان اندر رکھوا رہا ہے، اب وہ کہتا ہے اس بازو سے مجھے پکڑ اور پکڑ کر اپنے نبی کے پاس لے جا۔ وہ صحابی کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لے کے جانا، کہیں تو میرے آقا کے سامنے بدتمیزی نہ کرے، حضور کے سامنے نہ گندی زبان نکالے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میری تو آنکھ ہی آج کھلی ہے، میں تو بھولا رہا کہ میں کن کی مخالفت کر رہا ہوں۔ صحابی ہاتھ سے پکڑ کر حضور کے پاس لے گئے، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یہ ہیں میرے آقا جنہوں نے منع کیا تھا۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اس کو منع کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرا دین ہی ایسا ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے، شریعت ہے، اور شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا کلمہ نہیں بھی پڑھا تب بھی ہے تو ہمسایہ ہی نا، تب بھی ہے تو۔ حضور نے فرمایا تو اس لیے ہم ہمسایہ ہونے کے ناطے تیرا احترام کرتے، وگرنہ میرے غلام کو بڑے جواب آتے تجھے دینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے غلام نے میری آنکھیں کھول دی، جس آقا کی تربیت کا یہ عالم ہے۔ کہتا ہے اچھا۔ حضور نے فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہتا جی
وہ اخلاق جو اس کو دیے ہیں مجھے بھی دینا، وہ اخلاق کے پھول میری جھولی میں بھی ڈال دیں۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے پہلے جناب داخلہ لینا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جی میں نے کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پڑھ لو کلمہ۔ اب کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی غلامی میں آ گیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک صبر ہے، دوسرا میرے نبی کا اخلاق ہے۔ ایک صبر ہے اور دوسرا میرے آقا کا۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ بڑی خطرناک قسم۔ ہمارے ہمسائے نے تو اچھی گاڑی لے لے تو ایسی بددعاواں کرنی شروع کر دینے ہیں، یا اللہ کل ہی بچ جائے، ایسی بددعائیں شروع کر۔ نہیں بھائی، یہ بددعائیں ہنسانے کے لیے نہیں، صرف دکھانے کے لیے کیسے ہیں لوگ۔ ایسا نہ کریں، دعا دیں۔ اور دعا دینے کا پتہ ہے مزہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کے ہمسائے کے پاس جناب موٹر سائیکل ہے 1255، کہتے ہیں یا اللہ اس کو پراڈو دے، کہہ دو آمین۔ یا اللہ ہمارے ہمسائے کو بڑی گاڑی دے اچھی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دعا میں ہے کیا؟ حضور فرمایا جس کے لیے مانگ رہے ہو اللہ اسے بعد میں دے گا، مانگنے والے کو پہلے عطا فرمائے۔ یہ حوصلہ تو ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ دل تو دعا مانگتے ہوئے بھی کنجوسی ہے جی۔ اللہ سے مانگنا تو کھلے دل سے مانگو۔ پتہ ہے کیا ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کم از کم اتنا مانگو، یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ ولی مانا دوست، یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست۔ آپ کہیں گے ہم بھی ولی ہو سکتے ہیں؟ یار نہیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ بہلول دنا بیٹھا ہوا تھا نا دریا کے کنارے، ہارون رشید بادشاہ نے دیکھا کھیل رہا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا جلدی سے، گھر میں محل کی چھت پہ کہا جلدی سے پہنچاؤ جی بہلول کو میرے پاس۔ اوپر سے انہوں نے ٹوکرا پھینکا، بہلول کو انہوں نے پکڑ کے اندر بٹھایا، وہ کھینچ کے اوپر لے آئے بہلول کے سامنے، جی بادشاہ سلامت حاضر ہے۔ تو ہارون رشید کہتا ہے بہلول یہ مجھے بتا اللہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ تک کیسے؟ اب بہلول بھی بڑا سیانا بندہ تھا وہ ملنگ سا، وہ کہتا ہے بادشاہ جی جیسے آپ تک پہنچا ہوں ایسے ہی رب تک پہنچا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی سمجھ نہیں ہے میرے تک کیسے پہنچا؟ اس نے کہا اگر میرا جی چاہتا ہوتا نا آپ سے ملنے کا تو میں جناب جا کے باہر آپ کے دفتر میں درخواست پیش کرتا، میں نے بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ جناب آپ کے وزیر کے پاس آتی، نہ جانے 6-7 ماہ لگ جاتے، وہ سارا پروسیجر پورا ہونے میں پھر میری باری آتی، میری سنی جاتی، اور پھر بھی بادشاہ سلامت کا مزاج ہوتا تو ملتے، تو نہ ہوتا تو نہ ملتے۔ یہ تھی میری مرضی، میں نے ملنا چاہا تو مجھے بڑی ترغت کرنی پڑتی، مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی، اور آپ کا دل چاہا تو آپ نے 1 منٹ میں ملوا لیا۔ فرمایا بس میں بھی رب سے ایسے ملا، میں بڑی ترلے کی ہیں، مگر جب اس رب کو مجھ پہ رحم آیا تو 2 منٹ نہیں لگے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ مگر کوئی اندر کو طلب بھی تو ہونا، اندر شوق بھی تو ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کے پیار کی وجہ سے، حضور کی چاہت کی وجہ۔ اور جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا وہ قبرستان ہے۔ وہ کیا ہے؟ قبرستان۔ اور جس دل میں حضور کی محبت ہے نا وہ باغ ہے۔ وہ کیا ہے؟ باغ ہے، سچی بات ہے۔ اور ایسے دل مرتے بھی نہیں، ایسے دل مرتے، اور یہ دل اجلے اور ستھرے ہوتے ہیں اچھے کردار کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، حضور کی تربیت کی وجہ۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کبھی روز اٹھتے ہیں نا روزانہ صبح، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کام پہ جاتے ہیں، چلتے ہیں گلیوں میں آتے جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے آقا صبح کس طرح اٹھتے تھے؟ حضور کے صبح کے معمولات کیا تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ناشتہ کیا فرماتے تھے؟ صحابہ سے ملتے کیسے تھے؟ حضور گلیوں میں چلتے کیسے تھے؟ حضور لوگوں سے ملتے کیسے تھے؟ تو اب کہیں گے ہمیں سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیکھ لو، یہی سیکھ لو۔ حضور کیسے ملتے تھے ایسے لوگوں کو ملنا شروع کر دو۔ حضور کیسے کھاتے تھے آپ ایسا کھانا شروع کر دو۔ حضور کیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھنا شروع کر دو، ایسا بیٹھنا شروع کر دو۔ وردی حضور والی پہن لو۔ توجہ ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف؟ دیکھیے نا، ایک بندہ ہو نا، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ جناب وہ جائے جی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، فوج میں جا کے کہ جی میں نے تو فوج میں بھرتی ہونا ہے،
لیکن نہ میں نے وردی پہننی ہے، نہ میں نے پریڈ کرنی ہے، نہ میں نے جنگ کرنی ہے، تنخواہ پوری لینی جی، دے دیں گے؟ بولو تو صحیح، نہیں کچھ پریشان لگتا ہے، کچھ کو مل جائے گی، مل جائے گی ایسے؟ انہوں نے کہا جی ایڈے تسی لاڈے گھر ہی رہو، اینج تے نہیں جی لفظی تنخواہ، بھائی تمہیں یونیفارم پہننا پڑے گا، پریڈ کرنی پڑے گی، جنگ کے وقت جنگ کرنی پڑے، ٹریننگ کرنی پڑے گی، اسلحہ اٹھانا پڑے گا، سب کچھ کرو گے، تمہیں سارا ڈسپلن میں آنا ہے، سارے قانون جو لا ہے اس کو فالو کرنا ہے، تب جناب آپ کو تنخواہ پوری ملے گی۔ ایسے ہی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے قانون موجود ہیں، ہم نے تو حضور کی محبت کا سپاہی بننا ہے، وہاں کا کوئی قانون نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، اور بھائی وہاں کا بھی ڈسپلن ہے، وردی یہ پہننی ہے، تمہاری پریڈ اس طرح کی ہونی چاہیے، اسلحہ تمہارا اعلی اخلاق ہے، توجہ نہیں کی۔ پھر تنخواہ کیا آتی ہے؟ جب تنخواہ ملتی ہے تو کوئی غوث اعظم بنتا ہے، کوئی بابا فرید بنتا ہے، پھر جب تنخواہ آتی ہے تو پھر داتا صاحب بن جاتے ہیں، پیر میر علی شاہ بن جاتا ہے، خواجہ پیر سیال بن جاتے ہیں، خواجہ نقشبند بن جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے ولی بنتے ہیں۔ کیوں بنے جی؟ کہا جی بس اس محبت رسول کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، ڈسپلن میں رہے، تنخواہ بڑھتی گئی اور اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، حضور کے بنو، پھر تنخواہ دیکھو مدینے میں آتی کیسے ہے، جب حضور کے بن جاؤ، اور وہ محبت رسول کی تنخواہ رقموں میں نہیں آتی، وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، بھر بھر کے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور کی محبت کی جو شراب ہے نا، وہ اللہ کا فقیر جو ہے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستی چڑھا دیتا ہے، بس حضور کا کوئی ہو جائے، حضور سے پیار ہو جائے، اور جب کردار اچھا، اخلاق اچھا، انداز اچھا، ہر وقت نظر گنبد حضرہ پہ ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی۔ اللہ ہماری جب تک ہم اپنے اسلاف کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا تھے۔ کبھی پڑھو مسلمان بھائیو، اپنی تاریخ پڑھو، کتنی سونی ہے، اتنی سونی ہے کہ یہ جس کو بیت المقدس آج لڑائی ہو رہی ہے جی، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، دوسرے کہتے نہیں ہماری ہے جی، ہماری ہے تو مسلمانوں کی ہے نا۔ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی، پھر قبضہ ہو گیا، پھر جناب حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فتح ہوئی۔ کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو مسجد اقصیٰ فتح ہوئی تھی، اس کی تاریخ پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مسلمان اس علاقے کو سارے کو کہتے تھے یروشلم، کیا کہتے تھے؟ یروشلم کہتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کر لیا، وہ مسجد اقصیٰ ساری رہ گئی، اس میں عیسائی فوج ساری صلیبی داخل ہو گئے، اندر سے انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسجد کی توہین بھی نہیں کرنی تھی اور مسجد فتح بھی کرنی تھی۔ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم جناب یہ فتح کر کے ہی جائیں گے، اب حملہ کرنا ہے، مسجد کے تقدس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب جس وقت اسلامی لشکر صف بند ہوا نا سارے، تو ادھر جو ہے صلیبیوں نے اپنے بڑا پوپ جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس وقت بڑا، اس کے ساتھ مشورہ کیا کیا کریں۔ اس نے کہا ایک ترکیب ہے، ایسا کرو کہ تم نا جو راستہ آتا ہے نا مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ راستے میں سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت سارا پھینک دو، مال و دولت، اور خوبصورت نوجوان عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے راستے میں کھڑا کر دو، اور مسلمان لشکر کو دعوت دو، جب وہ آئیں اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ مال دولت سونا چاندی اور جو ہے حسن کی طرف نظر کریں تو تلواریں لے کے ٹوٹ پڑنا، کاٹ کے رکھ دینا، فتح تمہاری ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی تمہارے مال دولت کی طرف نہ دیکھا، راستے میں کھڑی ہوئی نیم برہنہ عورتوں کی طرف نہ دیکھا، تو خبردار تلوار نہ اٹھانا، سارے کاٹ دیں گے تمہیں، تم میں سے کوئی بھی نہیں زندہ بچے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہی معاملہ ہے، جاؤ چیک کرو۔ اب مذہبی رہنما تھا، انہوں نے ساری دولت ہیرے جواہرات اکٹھے کیے، مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ سے لے کر سارے راستے میں ڈھیر لگا دیے، عورتیں نین برہنہ کر کے بناؤ سنگار کر کے راستے میں کھڑا کر دیں۔
سلطان کا جاسوسی نظام بڑا سونا تھا۔ سلطان نے اپنے جاسوسوں سے جب سنا کہ رستے کے حالات یہ ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا سارا لشکر اکٹھا کیا مسلمانوں کا۔ تقریر سنو، یہ نہیں کہا کہ جناب تم میں سے کوئی ہیروں کی طرف نہیں دیکھے گا، یہ کوئی نہیں کہا کوئی جواہرات نہیں دیکھے گا، حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھنا۔ سلطان کے لفظ تھوڑی سی تقریر اثر بڑھا۔ اب اس نے یہ کہا اے محمد عربی کے شیرو، اے دین مصطفیٰ کے وفادار و محافظو، آج تمہارے تلوار کی جنگ نہیں، تمہارے کردار کی جنگ ہے۔ اے مسلمانوں، آج تمہاری مسلمانی کا امتحان ہے، آؤ مسجد اقصیٰ کی طرف چلو۔ بس یہ تقریر ہے ساری، تمہارے تلوار کی نہیں، تمہارے کردار کی جنگ ہے، اور مسلمانوں تمہاری مسلمانی کا امتحان ہے۔ اتنا کہہ کے لشکر لے کر گزرنے لگے۔ جب لشکر اسلام کی نظریں پڑی کہ آگے کے حالات یہ ہیں، تمام مسلمان لشکریوں میں تاریخ لکھتی ہے، اور اپنے چھوڑ کے عیسائیوں نے بھی لکھ دیا۔ انہوں نے کہا جب اسلامی لشکر بڑھ رہا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، تمام سلطان کے سپاہیوں کی نظریں اپنے قدموں پر تھیں، اور لبوں پہ نبی پہ درود پڑھتے جا رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور درود و سلام پڑھتے جا رہے۔ کسی نے نہ حسن کی طرف دیکھا، نہ مال کی طرف دیکھا، نہ دولت کی طرف دیکھا، سارے پاؤں میں روندتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ پہنچے۔ انہوں نے بغیر جنگ کیے مسجد اقصیٰ دے دی، دروازہ کھل گیا، سلطان اندر گیا، گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھ کے سلطان بڑے فخر سے کہتا لوگوں آؤ، اگر کسی کا جی چاہتا ہو کہ اس نے جنتی دیکھنا ہے تو میری زیارت کر لے۔ کسی نے کہا سلطان یہ بات کچھ زیادہ بڑی نہیں کر رہے آپ، یہ تو بڑی اونچی بات کر کے آپ کہہ رہے میں جنتی ہوں۔ فرمایا اپنے کہنے پہ کون کر رہا ہے، میں تو حضور کے آسرے پہ کہہ رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا جو بیت المقدس فتح کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے فتح کر لیا، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ وہ سارے صلیبی اکٹھے ہو کے اپنے پاپ کے پاس، اپنے مذہبی رہنما کے پاس، کہتے ہیں حضرت وہ تو سارا انہوں نے فتح کر لیا، جنگ کی کوئی نہیں، انہوں نے ہیرے جواہرات دیکھے کوئی نہیں، تو یہ کیا معاملہ تھا، آپ کو سمجھا تو دے، فتح تو ویسے ہی کر چکے۔ اب سننا ذرا، وہ کہتا ہے اے عیسائیوں کبھی تم نے جنگل کا شیر دیکھا ہے؟ جنگل کا ایک جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے اور سب کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کہا جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، کھانے شکار کے لیے جب نکلتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی چال یہ ہے جب بھی چلتا ہے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کے چلتا ہے۔ جب وہ پاؤں پہ دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جسیم، بڑے بڑے وحشی جانور اس کی ہیبت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ کہا جنگل میں ایک شیر ہو تو سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں، اور کتے ہزاروں ہوتے ہیں۔ کتے کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کہاں سے ہڈی ملے گی، کہاں سے روٹی ملے گی، کہاں سے لقمہ ملے گا۔ کہا کتے آگے پیچھے منہ مارتے پھرتے ہیں، اور ہزاروں ہوتے ہیں، ایک شیر ایک ببک مارتا ہے، ساروں ہزاروں کتے آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی سنا کیوں؟ کہا نہیں ہمیں نہیں علم۔ اس نے کہا اے عیسائیو تم اس وقت ہو کردار میں کتے، جنگلی وحشی کتے ہو، تم شراب، زنا، گناہ اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہو، اور وہ ہیں جنگل کے شیر، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ پورا لشکری شیروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک کو بھی دیکھا جس میں کوئی کردار کی خرابی ہو؟ اور میں نے اس لیے کہا تھا جن کو تمہاری دولت سے، تمہارے مال سے، تمہارے حسن سے کوئی سروکار نہیں ہے، یقیناً وہ کو بڑا نیک مقصد لے کے آئے تھے، اور تمہارا مقصد دولت، تمہارا مقصد پیسہ، تمہاری مقصد شراب، زنا۔ اور کہا جب تمہارے مقصد گندے ہوں تو پھر نتیجہ بھی گندا ہی نکلتا ہے، اور مقصد ستھرے ہوں تو نتیجہ بھی۔ آج افسوس سے کہوں گا ہمارے بھی مقصد کچھ اچھے، مولوی صاحب تقریر کریں گے تو نیت یہ ہوگی اتو چار آنے لبنے نے، کیا فائدہ ہوگا؟
بولو تو صحیح. اور میں اپنے مولویاں تو شروع کرنا نا تاکہ سمجھ آ جائے. ایسے ہی نا جی حضرت آپ کی تقریر کروانی، وہ کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں دیو دیکھی، دوسرے کو کہتے ہو حضور کا ذکر کرو ثواب ملتا ہے تو خود پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. پھر نعتیں بھی ہمارے نعت خواہ ایسے کہتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. یا تو یہ نعتیں چھوڑ دو یا پھر حضور کے نام پر عوام سے مانگنا چھوڑ دو. یہ مانگ کے لینے والا رواج پہلے کوئی نہیں تھا، روٹی سارے ہی کھاتے ہیں. نہیں جو بول دیں تو آج کردار کی ضرورت ہے، نعت خوانوں پہ بھی اور میرے جیسے کمینے مولویوں کو بھی. سمجھ نہیں آئی؟ آج ضرورت ہے ہم سب کو، اور پھر عوام الناس کو تو پھر اور زیادہ ضرورت ہے. دکان پہ بیٹھے ہو آپ، دکاندار بعد میں بنے ہیں، حضور کے غلام پہلے ہیں. آپ گلی سے گزرے جا رہے ہیں، محلے دار بعد میں ہیں، حضور کے غلام پہلے ہیں. آپ جہاں بھی ہوں سمجھ آئے یار یہ حضور کا غلام ہے. شناختی کارڈ دیکھ کے نہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے، کردار بتا رہا ہو یہ محمد عربی کا غلام ہے، چہرہ بتا رہا ہو یہ حضور کا غلام ہے. نگاہیں ستھری ہوں، کردار اچھا ہو. ابھی ذرا اپنے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، ابھی اللہ نہ کرے اسی وقت میری اور آپ کی موت ہو جائے، مر جائیں ہم قبر میں جب حضور کا سامنا ہو، کیا یہ آنکھیں حضور سے ملانے کے قابل ہے اس وقت؟ ہم موت کا کوئی وقت بتا کے نہیں آتی، وقت موت وہ تو کسی وقت بھی آ جائے. اللہ نہ کرے موت آ جائے اسی وقت، ہم قبر میں جائیں تو حضور کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کے قابل ہے؟ حضور نے یہ پوچھ لیا تو ہے تیرے لیے میں غاروں میں چھپ چھپ کے دعائیں کرتا تھا، تو ہے تیرے لیے میں نے جو ہے لوگوں سے پتھر کھائے، میرے وجود پر گندی اوجریاں پھینکی گئیں، تو ہے تیرے لیے دعائیں کرتا رہا. رب کعبہ کے حضور نے صرف اپنی ایک دعا کا ہم سے حساب مانگ لیا، ہماری ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ذکر فکر ایک طرف، اور حضور کی مانگی ہوئی دعائیں اس امت کے لیے صرف ایک دعا، حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو. وفا کیسے ہوتی ہے؟ کہ کردار بتائے حضور کا غلام ہے. کیا بتائے؟ کہہ دو نا یار، کردار بتائے ہمیں، ہم حضور کے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام ہیں. بہانے بہانے سے حضور کا ذکر، بات بات میں حضور کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر، کھاتے پیتے حضور کا ذکر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، مکتوبات میں موجود ہے. کہا جب بندے کیا کہ نیت سچی ہوتی ہے نا، نیت سچی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ اس بندے کی تائید کے لیے اپنے فرشتے شامل حال کر دیتے ہیں. مثال کے طور آپ نے نیت کر لی یار میں نے حضور کا بہترین امتی بننا ہے، حضور کا، اور اس کے لیے آپ نے کوشش شروع کر دی، میں نے آج کے بعد بھائی بالکل حضور کا امتی بننے کی، بہترین امتی بننے کی کوشش کرنی ہے. اب وہ کوشش شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی تائید کے لیے، اس کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، ذرا میری رحمت سے استقبال کرنا. لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ آیا جناب، پورے علاقے نے استقبال کیا اس کا، پھولوں کی پتیاں پھینکی، لوگوں نے جو ہے گلے میں ہاتھ ڈالے، نعرے بازی کی. مزہ نہ آ جائے اللہ کے فرشتے نعرے لگا رہے ہوں، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں، دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. دوستو یہ بڑی باتیں بڑی آسان ہے کرنی، باتیں بڑی آسان ہے کرنی، مگر کریں تو بڑی. اب دیکھو کیسے لوگ تھے وہ. حضرت سیدنا خالد بن ولید کا نام سنا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا نام سنا؟ سپہ سالار ہیں اس امت کے. حضور نے جنہیں فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے جنگجو تھے، ساری زندگی شہادت کے طلبگار ہیں، شہادت آئی. اس لیے بزرگ نے فرمایا، حضور نے فرما دیا اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کون توڑے گا، اس لیے شہادت نہیں ہے. ویسے تو وہ بڑے مقام والے ہیں، اور ان کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی ایسے جنوں اسی پنجابی جی کی کہنے ہیں گیٹھ، ایک گیٹھ جگہ بھی نہیں سی خالی جیتے زخم دا نشان نہیں سی. اتنی جنگوں میں زخم کھائے ہیں مگر شہید نہیں ہوئے. اور آپ کے پتہ ہے مال غنیمت میں جب حصہ بانٹا جاتا تھا، بسا اوقات حضرت خالد بن ولید کو اتنا سونا ملتا تھا، ایسے جھولی بھر کے سونا ملتا، جھولی
اور مزے کی بات ہے جو بتاؤ آج کی کسی کے پاس تو 10 تولے ہو، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے. ہمارے گھر میں اتنے تولے سونا پڑا ہوا ہے، صحابی رسول نے جھولی بھری ہوئی ہے سونے کی، ایک دفعہ نہیں کئی بار. مسجد نبوی شریف سے اپنے حصے کا سونا لیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ ہے خالد بن ولید سننا، اپنے گھر کے دروازے تک پہنچنے تک آپ کے جھولی کے اندر ایک ذرہ بھی سونے کا نہیں ہوتا تھا. کدھر جاتا تھا؟ مدینے کے غریبوں میں بانٹ کے جاتے، یتیموں میں بانٹ کے جاتے، بیواؤں میں تقسیم کر کے جاتے. اور گھر میں ان کا اپنا بیٹا بھی کوئی نہیں. حضرت خالد بن ولید کا بیٹا، ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید کی جب آپ آخری وقت آئے نا، بیمار تھے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا انہیں رب نے بڑا رزق دینا. دیکھو بھائی توکل، دیکھو رب کی رحمت پہ بھروسہ، نبی کی تعلیم پہ جن کو یقین تھا. یہ بات یاد کرو، گھر گھر میں جا کے سناؤ، سارے جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سناؤ کہ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. جناب کیا کریں گے؟ فرمایا انہیں رب بڑا رزق دے گا، بھوکی نہیں مریں گی. کہا کوئی سونا بچا کے رکھا ان کے لیے؟ فرمایا نہیں. کوئی سونا بچا کے؟ کہا کیا ہے؟ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ سورہ تغابن پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. سورہ تغابن پڑھی جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ تغابن یاد کروائی ہوئی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں گی، میرا رب رزق دیتا رہے گا. میرے نبی نے جو فرما دیا رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر تو خیر ہی خیر ہے. یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، اور یہ ایسے نبی کی تعلیم مانی جاتی ہے، دل کھول کے. دل آج تو لوگ بیٹھے نبی کی تعلیم کو بھی ذرا ریسرچ کر لیں جی، حضور نے آمدہ سی کہ نہیں سی آمدہ. کمینے پہلے اپنا حال تو دیکھ، تجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، اور تلاش کیا کر رہا ہے کہ حضور کو آتا ہے یا نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم ہے، ہم کیا، ہماری نسلیں ابھی پیدا نہیں ہوئی، حضور ان کے نام بھی جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یقین نہیں ہے؟ میں بسا اوقات یہ حدیث پاک سنا چکا. حضور فرماتے ہیں، حضور بیان فرما رہے تھے، سنو یہ آج وہم ہو گیا نا، وہ ریٹنگ کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، وہ کیا کہتے ہیں جی، اس پہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولوی، اور بس بیٹھ کے تولے حضور کو یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا. بھائی میرا علم تو وہ تولے گا نا جو میرا استاد ہوگا. نہیں سمجھے؟ میرا استاد میرا ٹیسٹ لے گا، اسے کہے گا جی اس کو یہ آتا ہے اور یہ، وہی چیک کر سکتے نا میرا علم جو مجھ سے جو زیادہ پڑھا ہوگا. آپ کا علم وہ چیک کرے گا جو آپ سے زیادہ پڑھا ہوگا. آج مولوی کے بعد چھٹانک علم ہے، وہ بیٹھ کے تول رہا حضور کو یہ آتا ہے اور یہ، تو حضور کو پڑھایا کس نے ہے؟ بولو نا، حضور کا کوئی ہے دنیا پہ استاد جی؟ یا رسول اللہ کو کس نے پڑھایا؟ فرمایا قرآن ہی پڑھو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود پڑھایا اپنے حبیب کو. یا اللہ جی کیا حبیب کو کوئی چیز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو چیز میرے محبوب کے علم میں نہیں تھی وہ سب کچھ میں نے اپنے محبوب کے علم میں دے دی ہے، اور اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، اتنی دی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اپنے حبیب پر تو میں نے فضل عظیم فرما دیا، اتنا علم دیا. تو یا رسول اللہ اس علم کا کوئی اظہار؟ حضور نے اظہار فرمایا، بیٹھ کے نا حضور صحابہ کے سامنے بیٹھ کے فرمایا ایسے ماننا جی حضور کو جیسے صحابہ مانتے. ابھی کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے، حضور بیان فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ فلاں جگہ سے نکلیں گے، فلاں جگہ پہ حملہ کریں گے، فلاں جگہ پہ. ایک نا سادہ سا بدو اٹھا، دیہاتی صحابی سادہ سے، یا رسول اللہ تسی انہوں نے اج بھی جان دے ہو؟ یا رسول اللہ انہوں نے کدوں آنا، تسی انہوں نے جان دے ہو جو انہوں نے لشکر سے شامل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں. صحابی حیران ہو گئے. تو حضور نے ان کی حیرانگی کو اور جو ہے پھر اضافہ فرمایا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی حضرت مہدی آ گئے ہیں کہ آنا ہے؟ بولو تو صحیح، پریشان ہے کچھ، آ گئے ہیں؟ آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ یہ بخاری شریف ہے جی. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ
اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، انی عارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان حیولہم، اے میرے غلام پریشان نہیں ہونا، وہ جن کی بات تو پوچھ رہا ہے نا کہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، وہ جو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے نا بندے، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ یار بول دو شاید آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ ہو۔ حضور نے فرمایا انی عارف اسماءہم، میں ان سارے لشکریوں کے نام بھی جانتا ہوں، واسماء آبائہم، اور میں محمد ان لشکریوں کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کے نام بھی وَأَلْوَانَ حَيُولِهِمْ۔ صحابی پریشان نہ ہو، وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا، توجہ ہے حضور کے غلاموں، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے انہوں نے جنگ کرنی ہے، پریشان نہ ہو صحابی، میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ شاید ابھی ماں باپ بھی پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے، ان کی آگے اولاد ہوگی، انہوں نے کیا نام رکھنے ہیں، کیا نام رکھنے ہیں۔ چلو ایسے کر لیتے ہیں، آپ کی کوئی اولاد ہو آپ کی نسل سے، کوئی آپ کا پوتا دوتا پڑپوتا، اس کا کیا نام رکھا جانا ہے آپ کو تو نہیں پتا، حضور کو پتا ہے، حضور کو پتا ہے، اور ان میں سے جو ایک اولاد اللہ کرے ہماری نسلوں میں سے ہو، ہماری بخشش کا بھی سبب بن جائے، وہ ہماری نسل میں سے کوئی ایسا سپاہی ہو جو حضرت امام مہدی کا سپاہی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہو، حضور فرماتے ہیں جو ان کا نام رکھا جائے گا میں نام جانتا ہوں، اور شاید ابھی وہ گھوڑا بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ گھوڑی بھی پیدا نہیں ہوئی، جنہوں نے آگے وہ گھوڑیاں اور گھوڑے جننے ہیں، جن پر ان غلاموں نے سوار ہو کے جنگ کرنی ہے، یار چس نہیں آ گئی، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو، جو آقا کریم علیہ السلام میری اور آپ کی نسل میں آنے والے بچوں کے نام بھی جانتے ہیں، جن سواریوں پہ بیٹھ کر انہوں نے سفر کرنا ہے ان سواریوں کے رنگ بھی جانتے ہیں، ذرا سوچو وہ مجھے اور آپ کو کیسے جانتے ہوں گے۔ یہ وہم ہے مولویوں کا کہ حضور نہیں جانتے، خدا کی قسم ہے وہ جانتے ہیں، جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا نہیں ہوتا، اور جو آقا ہو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے آقا سے وفا کریں، اپنے آقا سے محبت کریں کردار میں انداز میں، اور پھر شوق پیدا کریں اپنے اندر دیدار رسول کا، حضور کے دیدار کا شوق پیدا ہے، دل کرتا دیکھیں تو وہ کالی زلفیں کیسی ہیں جن کی قسمیں رب کھاتا ہے، وہ والضحیٰ مکھڑا کیسا ہے جس کو رب تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کے یاد کرواتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وجد اللہ کے گورے ہاتھ کیسے ہوں گے جن کی قسمیں رب کھاتا ہے، وجہ اللہ کا چہرہ کیسے ہوگا، وما ینطق عن الہوا والی وہ زبان کیسی ہوگی جس سے میٹھے میٹھے بول نکلتے ہوں گے۔ کبھی سوچو تو صحیح یار، کبھی اندر شوق تو پیدا کرو، ہاں اس شوق میں کبھی قرآن دیکھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کا جی چاہتا ہے نا، مجھے میرا کسی کا جی چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا دیدار کروں، چاہتا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں من زارا مصحفا فکأنما زارنی، حضور نے فرمایا جو قرآن کا دیدار کرے یوں سمجھو میں اپنے نبی کا دیدار کر رہا ہوں، جو قرآن پاک کو دیکھے حضور فرماتے ہیں یوں سمجھو وہ اپنے نبی کو، بولو تو صحیح، مزہ نہیں آنا، مگر کیا وجہ، ہم نے تو اسے چولی میں لپیٹ کے وہ اوپر رکھا ہوا، دھوڑ مٹی پڑتی ہے، ہم نے تب پڑھیں گے جب ابا جی فوت ہو گئی سال ثواب کے لیے، کبھی زندگی کے لیے بھی پڑھو، کبھی جینے کے لیے بھی پڑھو۔ اور جو حضرت سیدنا آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے نا، این کھانا کھانے کے وقت نا ایک بندہ آ جاتا تھا، جیسے کھانے کا وقت ہونا نا ایک بندے نے آ کہنا جی السلام علیکم، تو جب کھانے کا وقت فرماؤ جی ساتھ بیٹھو، وہ کھاتا چلا جاتا، 2-4 مہینے آتا رہا، ایسے این کھانے کے وقت ہی آتا السلام،
ایک دن حضرت عمر نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں. اس کے بعد حضرت عمر کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم. آپ نے نا اسلم کو فرمایا اسلم یہ 2-4 ہفتے ہو گیا وہ بندہ جو آتا تھا آ کے کھانا کھاتا تھا آیا کوئی نہیں. میں نے اس سے کہا تھا قرآن پڑھا کرو کہیں ناراض ہو کے تو نہیں چلا گیا. یار ڈھونڈتے صحیح حضور دا امتی ایک دن ناراض ہو گیا حضور کو چلا نہیں ساڈے کو. ذرا ڈھونڈ تو صحیح اس کو. جناب اسلم اس کو ڈھونڈنے لگے مدینہ شریف سے دور مضافات میں جو ایک علاقے میں وہ انہیں ڈھونڈ لیا. وہ واپس آئے حضرت اسلم. حضرت عمر کہتے ہیں لبا ہی جی لب گیا. فرمایا کدھر ہے؟ آندھا حضرت آج کل تو اپنا لنگر ٹرتا پیا آج کل تو اپنا لنگر چلتا پیا. آپ نے فرمایا ہے کیسے؟ کہا میں نے دیکھ کے وہاں تو دیکھے پک رہی ہیں لنگر پک رہا ہے لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں. فرمایا چل پھر آج اسی نہ چلیے دیکھو. کہتا جی حضرت چلتے ہیں. حضرت عمر ساتھ گئے جناب اسلم کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے. اس نے جناب حضرت عمر کو دیکھا اٹھ کے استقبال کیا. حضور مہربانی آپ کا قیمتی وقت ہے. کہا تو روز ملن آندا تھا جیسا کہ اسی ملانے ہیں بتا کیا حال ہے تیرا؟ کہا بڑے موجے لگی ہوئی ہیں. کہا پھر اب آتا نہیں ملنا. کہا حضرت ٹائم ہی نہیں. کہا تو یہ رون کے کہاں سے؟ کہا خود ہی تو بتایا تھا قرآن پڑھ. توجہ نہیں کی. خود ہی تو فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو. میں تو قرآن ہی پڑھتا ہوں. میں نے ادھر آ کے ڈیرا لگا لے. آج جیسے ہوتا ہے نا جسے ریسٹ ہاؤس کہتے ہو آپ. اس علاقے میں وہ سرائے ہوتے تھے جہاں پہ قافلے آ کے رکتے تھے جگہ ٹھکانا. کہا قافلے رکنے کی جگہ میں قرآن پاک یہاں پہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا چلو ادھر شروع کر لیتا ہوں. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قافلہ آیا انہوں نے لنگر پکایا. میں نے نا ان کے ساتھ مل کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. ان کا کچھ لنگر بچ گیا. وہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ تم ادھر ہی رہتے ہو سنبھال لو کوئی اور قافلہ آئے ان میں تقسیم کر دینا اور خود اپنی ضرورت کا کھا لینا. کہا حضرت میں نے کھانا شروع کیا اور قافلہ آیا میں نے پکا پکایا لنگر سامنے رکھا. وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کھایا اور جاتی دفعہ مجھے اور راشن دے گئے. میں بس قرآن پڑھتا ہوں قافلے آتے جا رہے ہیں لنگر کھلاتا جا رہا ہوں اور اپنے حصے کا کھا رہا ہوں باقی کھلا رہا ہوں. وہ دن اور آج کا دن قرآن پڑھ رہا ہوں رب مجھے رزق دے رہا ہے. یہ جتنے کا جی نوکری نہیں مل رہی. نوکری تو تمہارے پیچھے پیچھے ہو. کبھی قرآن سے رابطہ تو کر کے دیکھو. کبھی حضور کے فرمان سے تعلق جوڑ کے دیکھو. دوستو رزق مومن کو تلاش کرتا ہے. رزق مومن کو تلاش کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہ رزق والا ذمہ تمہارا ہے ہی نہیں. ابھی 120 دن کے تھے امی کے پیٹ میں. رب نے فرشتوں کو فرما دیا لکھ دو میرے بندے نے فلاں فلاں لقمہ کھانا ہے. فلاں فلاں لقمہ اس نے فلاں آم کھانا ہے فلاں سیب کھانا ہے فلاں کیلا کھانا ہے. وہ کیلے پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں تمہارے نام کی بکنگ ہو چکی. اب تمہارا کام کیا ہے؟ یا اللہ پھر ہمارے رزق کا رزق تو تو نے کیا چلو ہم تیرے حکم پر حرکت کریں گے رزق تو دے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا باقی رزق کی تلاش کرو مگر رزق کے پیچھے نہ بھاگتے رہو. تمہارا کام ہے عبادت کرنا. کیا کام ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور کی ذات حضور کی ذات ہے. دوستو یہ اپنی جوانی عزت والی موت دے اور قبر میں جائیں تو صدقہ حضور کی ذات کا اللہ ہماری اس نے سلامت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.